السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 72 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما اس کے لیے قیامت کے دن بڑھا دیا جائے گا اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جو شخص شرک کے ساتھ ساتھ ناحق قتل کرنے اور زناکاری وغیرہ گناہوں کا مرتکب ہوگا تو وہ قیامت کے دن شرک کے عذاب میں گرفتار ہوگا، اور اس کے ساتھ دیگر گناہوں کے عذاب میں بھی مبتلا ہوگا، اور یوں اس کا عذاب بڑھا دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس دگنے عذاب میں ذلت سے رہے گا۔ مگر جو توبہ کرے، یعنی جو شخص شرک، ناحق قتل، زنا اور دیگر کبیرہ گناہوں سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور توبہ کے بعد نیک کام کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اس کی بخشش و مہربانی کے آثار میں سے یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والوں، ایمان لانے والوں اور توبہ و ایمان کے بعد نیک عمل کرنے والوں کی برائیاں نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اور نیک اعمال کرنے پر انہیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ مفسرین نے برائیوں کو نیکیوں سے بدل دینے کے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے 3 یہ ہیں۔ نمبر 1، اس کا معنی یہ ہے کہ برائی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے نیکی کرنے کی توفیق دے دے گا۔ نمبر 2، اس کا یہ معنی ہے کہ برائیوں کو توبہ سے مٹا دے گا اور ان کی جگہ ایمان و طاعت وغیرہ نیکیاں ثبت فرمائے گا۔ اور نمبر 3، اس کا یہ معنی ہے کہ آیت میں بیان کیے گئے اوصاف سے متصف لوگوں سے حالت اسلام میں جو گناہ ہوئے ہوں گے انہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یقیناً جانتا ہوں سب کے بعد جنت میں کون داخل ہوگا اور سب سے آخر میں جہنم سے کون نکلے گا۔ ایک شخص ایسا ہوگا جسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، اس شخص کے صغیرہ گناہ اس پر پیش کرو۔ چنانچہ اس کے صغیرہ گناہ اس پر پیش کیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا
تو نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا، وہ شخص اقرار کرے گا اور کہے گا میں اپنے اندر ان کاموں سے انکار کی سخت نہیں پاتا، اور وہ ابھی اپنے کبیرہ گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ ان کا حساب نہ شروع ہو جائے۔ اس شخص سے کہا جائے گا جا، تجھے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بیان فرماتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بندہ نوازی اور اس کی شان کرم پر خوشی ہوئی، اور چہرے اقدس پر سرور سے تبسم کے آثار نمایاں ہوئے۔ آیت نمبر 71 میں ارشاد ہے، اور جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے تو وہ اللہ کی طرف ایسا ہی رجوع کرتا ہے جیسا کرنا چاہیے تھا۔ یعنی جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اچھا کام کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسا ہی رجوع کرتا ہے جیسا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایسا رجوع اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، گناہوں کو مٹانے والا ہے اور ثواب حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ یاد رہے کہ حقیقی اور سچی توبہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا اقرار کرتے، اس پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتے، اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی طلب کرے۔ ایسی توبہ ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور پسندیدہ ہے، اور ایسی توبہ ہی حقیقی طور پر فائدہ مند اور گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ چنانچہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور تمہیں ان باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں، پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں۔ ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی کوئی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مریں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیات میں بوقت موت توبہ قبول نہ ہونے سے مراد وہ وقت ہے جب موت کے بعد کے احوال نظر آنا شروع ہو جائیں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے ایسی توبہ کرے جیسی توبہ کرنے کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ویسی توبہ کرنے کی توفیق بھی مانگتا رہے جیسی توبہ اس کی بارگاہ میں مقبول اور پسندیدہ ہے۔ آیت نمبر 72 میں ارشاد ہے، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ یعنی کامل ایمان والے گواہی دیتے ہوئے جھوٹ نہیں بولتے، اور وہ جھوٹ بولنے والوں کی مجلس سے علیحدہ رہتے ہیں، ان کے ساتھ میل جول نہیں رکھتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹی گواہی نہ دینا اور جھوٹ بولنے سے تعلق نہ رکھنا ایمان کامل والوں کا وصف ہے۔ یاد رہے کہ جھوٹی گواہی دینا انتہائی مذموم عادت ہے، اور کثیر احادیث میں اس کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ یہاں ان میں سے ہم چند احادیث پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایسی گواہی دی جس سے کسی مسلمان مرد کا مال ہلاک ہو جائے یا کسی کا خون بہایا جائے، اس نے اپنے اوپر جہنم کا عذاب واجب کر لیا۔ چوتھی اور آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کے ساتھ یہ ظاہر کرتے ہوئے چلا کے یہ بھی گواہ ہے، لوگوں کے ساتھ یہ ظاہر کرتے ہوئے چلا کہ یہ بھی گواہ ہے،
حالانکہ یہ گواہ نہیں، وہ بھی جھوٹے گواہ کے حکم میں ہیں، اور جو بغیر جانے ہوئے کسی کے مقدمے کی پیروی کرے وہ اللہ تعالیٰ کی ناخوشی میں ہے جب تک اس سے جدا نہ ہو جائے۔ اور جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں، یعنی جب وہ کسی لغو اور باطل کام میں مصروف لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں، اپنے آپ کو لہو و لعاب سے ملوث نہیں ہونے دیتے اور ایسی مجالس سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔